علیکم احباب، میں ہوں شاہد اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ ویو ود شاہد۔ احباب، موجودہ حالات کے تناظر میں ایک لفظ استعمال کیا جا رہا ہے، وہ ہے قرنطینہ یا کوارنٹائن۔ حقیقت یہ ہے کہ قرنطینہ کو آج سے 2 سے 3 دن پہلے میں بھی ایران کا ہی ایک شہر سمجھتا تھا، لیکن تحقیق کرنے پر پتہ چلا کہ قرنطینہ ایک تاریخی پس منظر رکھنے والا لفظ ہے، تو سوچا اس پر ایک ویڈیو بنائی جائے۔ ایک چھوٹی سی کاوش کی ہے، امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ چلیں دیکھتے ہیں قرنطینہ کا تاریخی پس منظر۔ دنیا میں ایک زمانہ برف کا بھی گزرا ہے۔ اس زمانے میں پورا کرۂ ارض منجمد تھا، مشرق سے مغرب تک برف ہی برف تھی۔ اس آئس ایج میں انسان کے پاس صرف ایک ہی کام تھا، اور وہ کام تھا خوراک کی تلاش۔ انسان زندگی کا دھاگا قائم رکھنے کے لیے برفوں میں مارا مارا پھر رہا تھا کہ قدرت نے رینڈیئر کی شکل میں انہیں ایک تحفہ بخشا۔ کیونکہ قدرت نے رینڈیئر کو یہ اہلیت بخشی ہے، یہ برف سونگھ کر اس کے نیچے چھپا سبزہ تلاش کر لیتا ہے۔ یہ اس کے بعد سم مار کر برف توڑتا ہے اور گھاس اور پتے نکال کر کھا لیتا ہے۔ انسانوں کو جب رینڈیئر کی اس اہلیت کا پتہ چلا تو یہ اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ رینڈیئر جہاں سم مارتا تھا، یہ بھی وہاں برف توڑنے میں مصروف ہو جاتے اور بالآخر خوراک تک پہنچ جاتے۔ انسان نے گوشت کھانا بھی اسی دور میں شروع کیا۔ یہ رینڈیئرز کو ہی بھون کر کھا جاتے تھے۔ برف میں خوراک کی تلاش اور رینڈیئرز کا پیچھا، یہ مجبوری انسان کو روس سے امریکہ لے گئی۔ ہمارے ڈی این اے میں درج ہے 10 مرد اور عورتیں رینڈیئرز کا پیچھا کرتے ہوئے روس سے الاسکا پہنچ گئے۔ اسی دوران زمین کا درجہ حرارت بڑھ گیا، برفیں پگھل کر پانی میں تبدیل ہو گئیں اور زمین 7 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ الاسکا پہنچنے والے لوگ چلتے چلتے امریکہ کے وسط میں آ گئے۔ یہ بعد ازاں ملٹی پلائی ہوئے اور مایا سویلائزیشن کی بنیاد رکھ دی، جبکہ پیچھے رہ جانے والے لوگوں کی نسلیں روس، سنٹرل ایشیا، بر صغیر، مشرق بعید، مشرق وسطیٰ، یورپ اور افریقہ میں پھیلتی چلی گئیں۔ دنیا اس وقت تک براعظموں میں تقسیم ہو چکی تھی۔ براعظموں کے درمیان سمندر تھے اور ہر سمندر نے ایک تہذیب کو دوسری تہذیب سے الگ رکھا ہوا تھا۔ سمندروں کی وجہ سے تہذیبیں دوسری تہذیبوں کی بیماریوں سے محفوظ تھیں۔ شادی کی روایت نے بھی اسی دور میں ہی جنم لیا۔ ہمارے ڈی این اے کی یادداشت میں درج ہے، دنیا میں ایک ایسا وقت آیا تھا جب پورے کرۂ ارض پر صرف 2000 لوگ بچ گئے تھے۔ باقی آبادی نامعلوم بیماریوں کی وجہ سے ختم ہو گئی تھی۔ اس زمانے میں عورت محض عورت اور مرد صرف مرد تھا۔ یہ جانوروں کی ہی طرح ایک دوسرے کے ساتھ اختلاط کرتے، لیکن پھر انسان کو پتہ چلا اس غیر محفوظ جنسی تعلق کی وجہ سے ایک انسان کی بیماریاں دوسرے انسان تک منتقل ہو رہی ہیں۔ چنانچہ موت کے خوف نے انسان کو ون مین وومن پر مجبور کر دیا اور اس نے شادی کرنا شروع کر دی۔ نکاح اعلان ہوتا تھا کہ یہ غیر محفوظ اختلاط کی غلطی نہ کریں اور یوں بیماریوں سے محفوظ رہیں۔ یہ تکنیک کارگر ثابت ہوئی اور بیماریاں رک گئیں، لیکن پھر انسان نے سفر کے سمندری ذرائع ایجاد کر لیے، بحری جہاز بنائے
اور بر اعظموں سے رابطے میں آ گئے۔ یہ بحری رابطے ایک خطے کی بیماریاں دوسرے خطے تک پہنچانے لگے۔ یورپ میں طاعون پھیلا تو اس نے ایشیا اور افریقہ کو لپیٹ میں لے لیا۔ ٹی بی آئی تو یہ پوری دنیا میں لاشیں بچھاتی چلی گئی، اور چیچک، خناق، کالی کھانسی اور خسرہ آیا تو یہ بھی چند ماہ میں پوری دنیا میں پھیل گیا۔ انسان نے ان اموات سے سیکھا ہر شخص کو فوری طور پر اپنے شہر یا اپنے ملک میں داخل نہ ہونے دیں۔ چنانچہ سمندروں کے کنارے احاطے بنا دیے گئے اور بحری جہازوں سے اترنے والے لوگوں اور عملے کے لیے 40 دن ان احاطوں میں رہنا لازم قرار دے دیا گیا، جس کے بعد صحت مند لوگوں کو شہر میں داخل ہونے کی اجازت دی جاتی تھی اور بیمار لوگوں کو واپس بھجوا دیا جاتا تھا۔ 40 دن کا یہ سلسلہ فرانس میں شروع ہوا تھا۔ فرینچ زبان میں 40 کو کروئن اور دن کو ٹائن کہا جاتا ہے۔ چنانچہ اسی مناسبت سے 40 دن کے اس قیام کو کورنٹائن کہا جانے لگا، جسے بعد ازاں قرنطینہ بھی کہا جانے لگا۔ فرانس کا یہ تجربہ کامیاب ہو گیا، پوری دنیا نے اسے کاپی کیا اور متعدی امراض کنٹرول ہو گئے۔ لیکن پھر کولمبس نے 1492 میں امریکہ دریافت کر لیا، جس کے ساتھ ہی وہ لوگ دنیا سے مل گئے جن کے آباء و اجداد آئس ایج میں رینڈیئر کا پیچھا کرتے ہوئے الاسکا کے ذریعے امریکہ پہنچے تھے۔ یہ لوگ اس وقت تک بھی جانوروں کے ساتھ رہتے تھے، ان میں شادی کا کوئی انسٹیٹیوٹ بھی موجود نہیں تھا۔ یہ جانوروں کی طرح ہی اختلاط کرتے تھے، لہٰذا ان میں وہ تمام بیماریاں موجود تھیں جن پر ہماری دنیا قابو پا چکی تھی۔ چنانچہ کولمبس جب اپنے ساتھیوں کے ساتھ واپس لوٹا تو یہ ماضی کی تمام بیماریاں بھی تحفے کے طور پر واپس لے آیا۔ چنانچہ ایک وقت ایسا آ گیا جب پورا یورپ بیمار ہو چکا تھا اور یہ بیماریوں سے بچنے کے لیے فرانس کی طرز پر ہی ہر پورٹ پر قرنطینہ بنانے پر مجبور ہو گیا۔ بحری سفر کرنے والا ہر شخص اس قرنطینہ میں 40 دن پورے کیے بغیر کسی بھی ملک میں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ بالآخر 1928 میں اینٹی بایوٹک ایجاد ہو گئیں، بیماریوں کے بیکٹیریاز کا علاج ممکن ہو گیا، جس کے بعد قرنطینہ ختم ہوتا چلا گیا۔ آج آپ کو کسی بھی پورٹ پر 40 دن کا انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ تو ناظرین، یہ تھی قرنطینہ کی تاریخی روداد۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ دیکھنے کا شکریہ۔